السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وفی مقام آخر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، وفی روایت اخرى لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہر ایک گل کی بو، کر رہے تھے یہ گفتگو بلغ العلا بکمالہ۔ تھی روشنی سے بھری فضا جہاں تک بھی اٹھتی تھی نگاہ، آتی تھی ہر سو یہ صدا کشف الدجا بجمالہ۔ بلبل بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں، کہتی تھی آ کے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ تمام حضرات صدق دل سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام، قابل تعظیم، قابل تکریم معزز سامعین کرام، اور اسٹیج پہ تشریف فرما بزرگ اور جوان علماء کرام، خصوصاً اس مسجد و مدرسہ کے منتظم قاری کاشف جمال صاحب، دعا ہے کہ رب کائنات رب ذوالجلال اس گلشن کو آباد و شاد و باد رکھے، اور یہاں سے اللہ دین اسلام کے داعی اور دین اسلام کے خدام پیدا کرے کہ جو سید الرسل، امام الانبیاء، امام انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو قریہ قریہ، بستی بستی، گھر گھر پہنچا سکیں۔ اصل میں یہ آج کی جو محفل، اس کا جو انعقاد کیا گیا، وہ مدرسہ کے طلباء کا 4 ماہی امتحان تھا،
اور پھر اس کے نتیجے کے لیے، اس کے رزلٹ کے لیے آج کی اس محفل کو سجایا گیا، اور ایک عنوان سے اس کو معنون کر دیا گیا کہ سیرت معلم کائنات۔ کوشش ہوگی کہ اس مختصر سے وقت میں چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کروں، اور پھر دعا ہے کہ رب کائنات میرے بولنے کو، آپ کے سننے کو، اور اس سعی اور اس محنت کے اللہ اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت بخشتے ہوئے تمام مدارس کے لیے، تمام اسلامی مراکز کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اتحاد اور اتفاق، اطمینان اور سکون اور محبت کا ذریعہ بنائے۔ معلم کائنات، معلم کہتے ہیں استاد کو، ٹیچر، پڑھانے والا۔ علم یعلم باب تفعیل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس باب تفعیل میں تشدید پائی جاتی ہے، محنت پائی جاتی ہے، کسی چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے باب تفعیل کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلا دیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک عنوان آدم کے حوالے کر دیے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیغمبر، اے محبوب، آپ کو اللہ نے وہ کچھ سکھایا جس کا علم آپ کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغام کو کائنات تک اس انداز سے پہنچایا کہ اس میں کوئی کمی، کوئی قدغن، کوئی سستی، کسی بھی قسم کا شک، کسی بھی قسم کا شبہ باقی نہ رہا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب، رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس کی آپ تبلیغ کریں۔ یہاں بھی باب تفعیل کا فعل ہے، بلغ، اس حد تک تبلیغ کریں کہ جان بھی آپ کی اس پر گواہ بن جائے، معاشرہ بھی آپ کی اس تبلیغ پر گواہ بن جائے، جو مخاطب ہیں آپ کے وہ بھی آپ کے گواہ بن جائیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر اس انداز سے آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ پہنچانے والے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو، اللہ کے نازل کردہ دین کو، اللہ کے پہنچائے گئے احکامات کو اس انداز سے سکھایا، اس انداز سے پہنچایا، اس انداز سے پڑھایا، اس انداز سے محنت کی کہ کائنات کا معلم کا عنوان اگر کسی شخصیت پر جچتا ہے، اگر کسی کے ماتھے کا چمکتا ہوا جھومر بن سکتا ہے، اگر کسی کے شہ پر، کسی کی ذات پر، کسی کے لیے یہ عنوان منتخب ہو سکتا ہے، تو خدا کی قسم یہ عنوان صرف اور صرف آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی سچ سکتا ہے۔ یہ معلم کائنات کہ جس چیز کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے پہنچا دیا کہ اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں۔ علماء تشریف فرما ہیں،
عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ ان الاسناد من الدین، کہ سند علم کا ذریعہ، علم کا وسیلہ، علم کس جگہ سے آیا، کس جگہ سے پہنچایا گیا، نقل کرنے والے کون کون ہیں، اسناد من الدین، یہ دین میں سے ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سند نہ ہو، یہ ذریعہ نہ ہو، یہ وسیلہ نہ ہو، یہ سبب نہ ہو، تو جس کا جو چیز جو چاہے، جس انداز سے چاہے، جو نفسانی خواہشات ہو، جو اس کے جی میں آئے کہہ بیٹھے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ تو اپنے سامنے رکھ کہ ان الاسناد من الدین، کہ سند دین کا حصہ ہے۔ سند نہ ہو بات کا اعتبار نہیں، سند نہ ہو شخصیت کا اعتبار نہیں، سند نہ ہو لانے والے قول کا اعتبار نہیں، اس کے حال کا اعتبار نہیں، اس کے قال کا اعتبار نہیں۔ آپ کائنات کے کرۂ ارض کے تمام تعلیمی اداروں کو اٹھائیں، تمام شخصیات کو اٹھائیں، کسی کی علمی سند کلیساؤں سے جا کر ملتی ہے، کسی کا علمی پیغام ہندوؤں سے جا کر ملتا ہے، کسی کا علمی پیغام کلیساؤں کے اندر رہنے والے رہبانیت کے پرچار کرنے والوں سے ملتا ہے، کسی کا پیغام یہودیوں سے ملتا ہے، کوئی جالینوس کے حکمت خانے سے جا کر ملتا ہے، کوئی افلاطون کے فلسفے سے جا کر ملتا ہے، کوئی ارسطو کی لائی ہوئی تعلیمات کو لیتا ہے، کوئی لینن کے درگاہ پہ جا کر اس کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ واحد درسگاہ ہے، یہ واحد دین ہے، یہ واحد پیغام ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، جسے سنت کہا جاتا ہے، جسے محمد الرسول اللہ کا کلام کہا جاتا ہے۔ تو آج اس بچے سے سوال کر کہ بچے، جو آخری سبق تو نے اپنے استاد کے سامنے پڑھا، اس کی سند کیا ہے؟ تو کسی محدث کی سند پر بیٹھے ہوئے شیخ الحدیث سے پوچھ، جس بخاری کی روایت کو تو نقل کر رہا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ تو سنن ابی داؤد کو پڑھانے والے معلم سے پوچھ، اس سند کی روایت کیا ہے، کہاں پر جا کے ملتی ہے؟ کہیں سے تو کلیساؤں کی آواز آتی ہے، کہیں سے حکمت خانے کی آواز آتی ہے، کہیں سے سقراط بقراط کے فلسفے سنائے جاتے ہیں، کہیں سے افلاطون کی آوازیں آتی ہیں، کہیں سے لینن کی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی دین محفوظ ہے، کوئی کتاب محفوظ ہے، کوئی شخصیت محفوظ ہے، کوئی معلم محفوظ ہے، وہ محمد الرسول اللہ، وہ دین اسلام ہے۔ کسی بھی بچے سے لے کر شیخ الحدیث تک، کسی بھی قاری سے لے کر خطیب تک، کسی سے پوچھ تیری سند کیا ہے، یا تو وہ تجھے رب کی بارگاہ بتائے گا یا تجھے محمد الرسول اللہ کا در بتائے گا۔ ان الاسناد من الدین، کہ سند حیثیت رکھتی ہے بلڈنگ کی سی، بنیاد سی۔ اگر سند میں کمزوری ہو تو اس بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، یہ سند تو تیری اور محبوب دو جہاں کی ہے کہ تو محمد الرسول اللہ کا حوالہ دیتا ہے۔ جو سند کے بڑے بڑے لیڈر اٹھا، آپ ان سے پوچھیں کہ جناب آپ یہ علم کہاں سے لائے؟ کوئی کہے گا کہ میں نے عقل کو استعمال کیا، کوئی کہے گا میں نے سوچ و بچار کے باغیچوں کو چھانا، وہاں سے یہ نتیجہ مجھے ملا۔ لیکن یہ معلم کائنات جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، ان سے پوچھئے کہ محبوبہ آپ کے علم کی سند کیا ہے؟ یہ کہیں گے کہ دنیا کو پڑھانے والے بڑے بڑے معلم گزرے ہیں، بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں، اگر مجھے کسی نے پڑھایا ہے تو وہ رب کائنات ہے۔ رب نے وحی کے ذریعے میرے سینے اطہر پر اس قرآن کو نازل کیا، جسے سلیبس آف اسلام کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید جو دین کا سلیبس ہے، جو تعلیم کی کنجی ہے،
یہ میرے دل اطہر پہ نازل ہوا، اور یہ ایسا ذریعہ نہیں کہ جو کمزور ہو، جو ہلکے سے شخص سے ختم ہو جائے۔ علمہ شدید القوا، رب کائنات کی بارگاہ سے، عرش معلی سے، لوح محفوظ سے، آسمان دنیا سے لانے والا ایسا فرشتہ ہے کہ جسے قرآن نے کہا شدید القوا۔ امام قرطبی نے لکھا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے علاوہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علمہ شدید القوا سے جبریل امین مراد ہے۔ ایسی طاقتور شخصیت ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب فرشتے سے غلطی ہو گئی، جناب یہ علم کہیں اور جانا تھا، کسی اور جگہ منتقل ہو گیا۔ قرآن نے اس دروازے کو، شک کے دروازے کو بھی بند کر دیا کہ علمہ شدید القوا، کہ اس حبیب کو سکھانے والا مضبوط فرشتہ ہے، طاقتور فرشتہ ہے، اس سے کوئی بات اچک نہیں سکتا، اس سے کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم اس معلم کائنات کی اتباع کرنے میں صرف اپنی جان نہیں بلکہ جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں۔ معلم کائنات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج کی دنیا کے نقشے کو سامنے رکھیں۔ کوئی شخص نعوذ باللہ اپنی تعلیمی سند پر فخر کرتا ہے کہ جناب میری تعلیم فلاں یونیورسٹی سے ہے، لیکن اس تعلیم کے بحاف پر، اس تعلیم کے بل بوتے پر اپنی بخشش کی گارنٹی، بخشش کا پیغام نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ جس جگہ سے تعلیم لے کر آیا وہاں پر بخشش کا سامان نہیں بکتا، وہاں تو نعوذ باللہ دنیا کے اندر افراتفری پیدا کرنے کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، وہاں تو دنیا میں ایسی طبقاتی تقسیم کے لیے کوششیں ہوتی ہیں کہ نعوذ باللہ انسان سے نہ جڑ سکے۔ لیکن یہ معلم کائنات کہ جس کا علم صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، کائنات کے آخری فرد تک یہ علم پہنچے گا۔ پھر اس علم پہنچانے والے نے گارنٹی بھی دی ہے کہ ایسا نہیں کہ تمہارا میدان حشر میں کوئی پریشان حال نہیں، تمہارا قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں، تم اس چیز کی گارنٹی دے دو کہ میرا ایک ایک سیکنڈ، میرا ایک ایک لمحہ رب کے حکم پر، میری اطاعت پر گزرے گا۔ خدا کی قسم میں محمد الرسول اللہ اس فرش پر، اس زمین پر بیٹھتے ہوئے تمہیں قیامت کے دن جنت کے باغات کی خوشخبری دینے کو تیار ہو۔ صرف یہ ہے کہ تم اپنی گارنٹی دو کہ تمہارا قدم اللہ کے حکم پر ہوگا، پیغمبر کے طریقے پر ہوگا، تو میں جنت کی خوشخبری دوں گا۔ جس علم کو لے کر نعوذ باللہ آج کا مولوی بھی، آج کا مدرس بھی، آج کا خطیب بھی، آج کا پروفیسر بھی ایک طبقاتی تقسیم تعلیم کے نام پر پیدا کر رہا ہے، یاد رکھیں وہ علم نہیں، معلومات ہے۔ اس علم کی ڈگریاں، اس علم کی یونیورسٹیاں ایک صدی پر نہیں، 4 صدیوں پر ان کی محنت ہے، لیکن وہ اس علم کی محنت کے بل بوتے پر ایک انگریز گورے اور کالے کو ایک دسترخوان پر نہیں بٹھا سکے۔ لیکن جو علم معلم کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، وہ علم ایسا ہے کہ جس نے کالے صحابی کو بھی، گورے صحابی کو بھی ایک دسترخوان پر جمع کیا ہے۔ جس علم کی سند یہ ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے گورے کو کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی،
مگر تقوی کی بنیاد پر تجھے یقین نہ آئے۔ فتح مکہ کی تاریخ اٹھا، کم و بیش 10,000 صحابہ کا لشکر معلم کائنات کے پرچم چلے فتح مکہ کے دن جمع ہوتے ہیں۔ بڑے کبار صحابہ جمع ہیں، بڑے مفسر صحابہ موجود ہیں، محدث صحابہ موجود ہیں۔ یہ عبداللہ کا در یتیم کسی نے کہہ دیا کہ الیوم یوم الملحمہ، اے پیغمبر آج انتقام کا دن ہے۔ کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ جاؤ یہ حبشہ کا بلال، حکم دیا کہ بلال کھڑا ہو، خانہ کعبہ کی چھت پر تو اذان دے گا۔ ایک قریشی جوان بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی بلال حبشی کی اذان سنی، کہا اگر آج میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو بلال حبشی کی اذان سن کر شاید عصبیت اور لسانیت کے نام پر اپنے آپ کو ذبح کر بیٹھتے۔ یہ معلم کائنات کا وہ معجزہ تھا، وہ محنت تھی کہ جس نے سیدنا بلال حبشی جیسے صحابی رسول کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیا تھا۔ آج مولویوں کو طعنہ دیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ترقی کے میدان میں پیچھے رہ چکے ہیں، ترقی ان سے نہیں ہو سکی۔ کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا کہ آپ سائنسی علوم کے حصول میں ناکام رہیں یا آپ کوئی دنیا کی زبان نہ سیکھیں۔ مولوی کا مدعا، مولوی کا مطلوب یہ ہے، مولوی صرف یہ کہتا ہے کچھ بھی پڑھ، دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے پڑھ، ایسا نہ پڑھ کہ مائیں بہن بیٹیاں ان کے جسموں سے حیا کا لباس اتر جائے۔ خدا کی قسم اگر اس چیز میں ترقی ہوتی تو اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو یہ چیز عطا کی جاتی، لیکن اس میں ترقی نہیں، دشمنی ہے۔ کائنات کی افضل ترین عورتیں پیغمبر کے حرم میں آئیں، ازواج مطہرات کلائی، ان کے چہروں پر اللہ نے اوڑھنیاں اتاری، ان کے لباس کو ان کے جسم کا حصہ بنایا، انہیں حکم دیا اپنی نظروں کو نیچے رکھ۔ یہ آج کی تعلیم جس نے بہن، ماں، بیٹی کو، بیوی کو نعوذ باللہ آر کر کے رکھ دیا، حیا کا دامن، حیا کا دوپٹہ، حیا کا لباس اس سے چھین لیا۔ مولوی اس کی مخالفت نہیں کرتا، مولوی یہ کہتا ہے کہ تو جا کسی یونیورسٹی کے در و دیوار میں پڑھ، کسی مسجد کے در و دیوار میں پڑھ، کسی ادارے کے در و دیوار میں پڑھ، دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو، کہیں ایسا نہ ہو تیرے پاس بیوروکریسی کی ڈگری ہو، ڈاکٹر کی ڈگری ہو، وکیل کی ڈگری ہو، انجینئر کی ڈگری ہو، تیرے والد کا جنازہ ہو، تو جنازے کے پہلی صف میں کھڑا ہو، وہاں جنازہ پڑھانے والا مولوی ہو، مولوی اس کی مخالفت کرتا ہے کہ تیرے ساتھ ایسی حالت پیش نہ آئے کہ تو والد کے جنازے پر جنازے کی دعا بھی نہ پڑھ سکے۔ علماء کا صرف یہ مطالبہ ہے کہ کہیں بھی پڑھو تو اسلام کے دائرہ کار میں پڑھو۔ امت مسلمہ کو انجینئر بھی چاہیے، وکیل بھی چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، خطیب اور مولوی بھی چاہیے، لیکن اصل میں ایسے چاہیے کہ جن کے باطن بھی پاکیزہ ہو، جن کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو، وہی اسلوب ہو، وہی طریقہ کار ہو، وہی مشن ہو، وہی نعرہ ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا تھا۔ آج مسلمان اس چیز میں بہت پیچھے جا چکا ہے۔ یہ وقت نہیں کہ اتنی تفصیل سے اس چیز کو بیان کیا جا سکے۔ آج مسجد اقصیٰ کے حالات بتا رہے ہیں، فلسطین غزہ کی صورتحال بتا رہی ہے۔ خدا کی قسم صرف ایک امت مسلمہ متحد ہو کر ایک آواز پیدا کر دے، یہ اسرائیل جیسی جتنی بھی قوتیں ہیں ساری زمین بوس ہو جائیں۔ یہ ربیع بن عامر صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ سے، بارگاہ سے درس علم سیکھا، قرآن و سنت کا علم سیکھا، قلوب اذہان پاکیزہ تھے، اپنے دعوے میں مشن میں مضبوط تھے، ہلکی ہلکی چیزوں سے
ڈرتے نہیں تھے اور اس طرح مضبوط تھے کہ رستم جیسا ایران کسرا کا بادشاہ، رستم کوئی عام بادشاہ نہیں تھا کہ جس کے سامنے غلاموں کی گردنیں جھک جایا کرتی تھی۔ یہ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، کہا بِمَا الَّذِي جَاءَ بِكُمْ، رستم نے پوچھا ربیع کس چیز کے ساتھ آئے ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں، ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں اس لیے مبعوث کیا تھا کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم تو اس لیے آئے تھے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کائنات رب انسان کی بندگی میں لے آئیں۔ رستم تو بادشاہ ہوگا کوئی شک نہیں، کسرا جیسی سلطنت تیرے پاس ہے کوئی شک نہیں، فوج تو رکھتا ہے، روب اور دبدبا رکھتا ہے، میں ربیع بن عامر محمد الرسول اللہ کا ایک غلام ہوں، میں یہ پیغام لے کر تیرے پاس آیا ہوں، یا تو محبوب کا کلمہ پڑھ لے، اگر وہ نہیں تو جزیہ دے دے، اگر نہیں تو میری تلوار بھی حاضر ہے، تو اپنی تلوار بھی حاضر کر، دیکھ لیں گے کہ جس کی قوت ہوگی، جو مضبوط کو سیدہ خنسا کے ساتھ تعبیر دے گا کہ ان ماؤں نے اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ کر اپنے جذبات پر اس کو غالب نہیں ہونے دیا۔ جب بھی اسرائیل کی طرف سے کوئی راکٹ آتا ہے تو فلسطین کا بچہ پتھر اٹھا کر اس چیز کو اور اس تاریخ کو دہرا رہا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ آج ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ سبق باقی ہے۔ کون سا ایسا منبر و محراب ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جہاں پر اس چیز کا احتجاج ہو؟ ہم نہیں کہتے، ملکی سالمیت اپنی جگہ پر ہے، اداروں کے سالمیت اپنی جگہ پر ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر باقی ہیں۔ کیا غزہ اس کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا؟ آواز دینے والا، قرآن کے ماننے والے، کل کی ویڈیو دیکھی کہ وہاں کے لوگ پکار رہے ہیں کہ کہاں افغانستان، کہاں بر صغیر، کہاں کا مسلمان، کہاں کی ایٹمی قوتیں؟ فرمائے جو کچھ کہا سنا رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔